السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا واخلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عشرہ رحمت کی تمام تر سعادتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ رمضان المحترم کا پہلا اتوار اپنے وعدے کے مطابق ہم آپ کی بزم خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے حاضر ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آج بھی میں نے سوا پارہ کی تلاوت کی، یعنی سورہ آل عمران مکمل ہوا، پونے 4 پارہ، 3 تراویح میں پونے 4 پارہ ہوا، جس کی آخری آیت جو ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ بڑی اہم آیت تھی، اس لیے میں نے سوچا اسی کی تلاوت کو اپنا عنوان سخن بنا لیں اور قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں۔ اور سامعین اور ناظرین سے ایک اور بات کہہ دیں کہ اس درمیان اگر کچھ سوال وغیرہ بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر لائیو دیکھ رہے ہیں تو، اور نہیں تو فون نمبر کی تو خیر ہمیشہ آپ ڈسکرپشن میں، خاص طور سے یوٹیوب، چونکہ یہ پروگرام لائیو ضرور کرتا ہوں پھر ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب پر بھی اس کو ڈال دیتا ہوں، میں آپ کے اصرار پر کچھ لوگوں نے اصرار کیا تھا، تو اگر سوال وغیرہ ہوں تو آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء حق سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح سے ایک اور نیک بنائے اور علماء حق کا ساتھ ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت، یعنی آیت نمبر 200، سبحان اللہ، اے ایمان والو صبر کرو۔ آیت بڑی اچھی تھی، میں نے اسی لیے پیش کیا، چونکہ تفسیر میں عمدۃ المفسرین حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی صدر الافاضل علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو سے مراد ہے آپ کے دین پر صبر کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صبر کرو، دین میں کوئی تکلیف و پریشانی مشقت ہو تو صبر کرو۔ اور اس کو کسی شدت و تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہ چھوڑو، یعنی صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ شدت و تکلیف، اب کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کو، ہم سب کو تکلیف ہے ہی، لیکن یہ مسکراہٹ جو دیکھ رہے ہیں، خدا کرے ہر ایک کے اس چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تو شدت و تکلیف کی وجہ سے صبر کو نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبر نفس کو ناگوار چیز پر روکنا ہے، یعنی جس چیز کو نفس ناگوار سمجھے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، بغیر جزا کے، بغیر چیخ پکار کے۔ بعض حکماء نے کہا صبر کی 3 قسمیں ہیں، سبحان اللہ، بڑی اہم بات پیش کر رہے ہیں عمدۃ المفسرین۔ نمبر 1، ترک شکایت، شکایت نہ کرنا صبر ہے۔ میں بار بار اس کو بولتا ہوں، شکوہ کرو گے صبر نہیں، اور شکوہ نہ کرو گے تو صبر ہے۔ اور قبول قضا، یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا، مرضی مولا از ہما اولا۔ اس سے پہلے کی نشست شمع قرآن میں بھی یہی کہا تھا میں نے، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو بالکل ہم راضی ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی
وبا اور بلا ہم پر لا رہا ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں سے کیونکہ ہماری کرتوتوں کی یہ سزا ہے، لیکن مولا اگر تو ہم سے راضی ہے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں، ہم نے آزمائش کے باب کو پڑھے ہیں، ہم نے ابتلاء کعب بن مالک پڑھے ہیں۔ اے اللہ ان محبوبان کے صدق و طفیل میں ہمیں بھی آزمائش پر کامیابی عطا فرما۔ تو قبول قضا دوسری قسم، اور تیسری قسم صدق رضا۔ صدق رضا، رضا کی سچائی، اگر راضی ہیں تو اس پر آپ اس کی صداقت کا بھی اظہار ہو، آپ مجبوراً نہیں۔ جیسے میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، اگر کوئی لٹیرا، کوئی گنڈا، کوئی دادا، کوئی باس، کوئی مطلب اوباش قسم کا شخص آپ سے قرضہ لے لے، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے دے دیا، اور اب وہ دے نہیں رہا ہے، اب نہیں دے رہا ہے تو آپ نے مجبوراً کہہ دیا جو میں نے خیرات کر دیا۔ یہ جو مجبوراً آپ کہہ رہے ہیں خیرات کر دیا، یہ آپ خیرات کا صحیح معنی نہیں ہے، بلکہ آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بولوں تو بولوں کیا بولوں، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے جو ہمارے لیے جس طرح سے ہمارے لیے احکام نافذ کیے ہیں، ہم سارے احکام پر راضی ہیں، ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ عملی دنیا میں ضعف ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، نہ کرنے کی دنیا ہو سکتی ہے، لیکن نہ ماننے کی دنیا ہمارے پاس نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں تھی۔ اے ایمان والو صبر کرو، اور آگے دیکھیے آمنوا اصبروا وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ ہے سبحان اللہ۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ مشرکین ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کفاران ملک ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، حاکمان وقت، ظالمان وقت ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ میرے نبی نے، میری شریعت نے، میرے قرآن نے، میرے اسلام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا۔ مطالبہ کر رہا ہے کہ دشمنوں سے آگے رہو صبر میں۔ ہے اس سلسلے میں ایک جملہ آج کی سچویشن کے حساب سے کہہ دوں کہ رمضان المحترم ہے، اگر دکان کھل گئی ہے یا دیگر چیزیں کھل گئی ہے، خدا کے واسطے یہ عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہلاک ہے وہ امتی جو یہ رمضان پایا خود کو بخشوا نہ سکے، یہ کہا ہے، دکان کھلوا نہ سکے، نہیں، وہ اللہ رمضان پایا خود کو بخشوا نہ سکے۔ اس لیے سازشوں کو بھی سمجھیے گا، اور اگر کھل گئی ہے تو جس طرح آپ ایک مہینہ گزارے ہیں آپ گزار دیجئے پورے لاک ڈاؤن تک۔ میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک اچھا ہی اور بہتر ہی فرمائے گا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حق میں۔ تو جیسے گزاریے، کسی کے آرڈر، کسی کے حکم کی بنیاد پر، وہ بھی خصوصاً مشرکین اگر آپ کو کہیں کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں، اللہ اور رسول نے جو کہا آپ کیجئے الحمدللہ، لیکن لا اینڈ آرڈر کا لحاظ رکھیے، لاک ڈاؤن جب تک ہے اس کا لحاظ رکھیے۔ اگر کھل کھال جائے جو بھی آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، قناعت اور صابر و شاکر رہیے اس پر، الحمدللہ اللہ آپ کی ہماری مدد فرمائے۔ آگے فرماتا ہے ورابطوا، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ یہاں تو اسلامی ملک کے حساب سے ترجمہ کیا گیا، لیکن رابطوں کا آج کے حساب سے، اپنے انڈیا کے حساب سے ترجمہ اگر کریں تو اپنی شریعت کی حفاظت کرو، تحفظ شریعت کے لیے ایکٹیو رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے اللہ سے ڈرو، تقوی اللہ کے لیے لاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح ہو، کامیابی تمہیں ملے۔ واہ واہ واہ، اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھا فلاح کا صحرا صبر کرنا بھی ہے، صبر میں آگے بھی رہنا ہے، تحفظ شریعت، تقوی، یہ سب اگر ہمارے پاس رہے گا تو انشاءاللہ فلاح و کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور صدق اللہ العظیم، اللہ کا فرمان سچ ہے، سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ یہ آیت تھی۔ اب میں قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر سوال وغیرہ ہو تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ سن لیں، اور سوال وغیرہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر 8099854841 8341116539، یوٹیوب ضیاء نیئر چینل پر بھی آپ جائیں، فیس بک پر بھی آپ دیکھیں، ڈسکرپشن میں کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا آپ کو، واٹس ایپ آئے دیگر تمام چیزوں میں انشاءاللہ الحمدللہ یہ تو بین الاقوامی چیزیں ہیں تو آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال قرآن اور صاحب قرآن کے پہلے آپ عنوان کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں، یہ پارٹ 1 کا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں 10 کو بھی حاضر ہوں گا جو سنڈے آ رہا ہے، 17 کو بھی حاضر ہوں گا جو سنڈے آ رہا ہے، اور 24 کو بھی اگر چاند نہیں ہوا تو حاضر ہوں گا۔ 2 سنڈے تو شیور حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو
اللہ سبحانہ اس درمیان میں اس رحمت بھرے عشرے میں ہم سے ساری زحمت کو، خصوصاً کورونا وائرس کی زحمت کو اٹھا لے، اور یقیناً اٹھائے گا میرے بھائیوں مسلمانوں۔ اپنے خدا اور اپنے رسول کی طرف لو لگاؤ، اور مت دیکھو کہ کون کیا کیسے، یہ دن کچھ نہیں ہے اللہ اکبر کے سامنے۔ یہ جو آپ کو دکھا رہا ہے یہ دن کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ضرور آپ سے یہ پریشانی کو دور کرے گا، ہم سے ضرور دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا کانسیپٹ، قرآن صاحب قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو قرآن کو سمجھتے، پہلے قرآن پاک سورہ بقرہ میں پڑھے ہوں گے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، گمراہ کرنے تو گمراہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن جو کرنا ہے اپنے سینس سے، اپنے دماغ سے، ڈکشنری سے، لاجک سے، اور بس اسرائیلیات سے، ان تمام مطلب دنیاوی چیزوں سے، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنی بھی حضرات، خصوصاً آپ دیکھیں دیابنا کو، وہابیہ کو، ان سب کو دیکھیں آپ، ان کے ترجمہ کو تو بالکل ڈکشنری کا سہارا لے کر کے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ذات خدا اور منشأ خدا، مقصد خدا اور محبت جو اس کا نازل ہونے کی جگہ قلب مصطفیٰ ہے، اس لیے قلب مصطفیٰ کا اسٹیٹس اور لیول دونوں کو اپنی دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ترجمہ کریں گے تو ٹھیک ہے، تب جا کر ترجمانی بھی اس کی صحیح ہوگی، ترجمہ بھی صحیح ہوگا۔ یعنی قرآن کے ترجمہ کے لیے ضروری ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی عظمت اور اس کی شان مکمل طور پر معلوم ہو۔ تو الفاظ الگ ہوتے ہیں، الفاظ الگ ہوتے ہیں، توحید کے بظاہر اگر لفظ دیکھیں تو خلاف ہوتا ہے، لیکن توحید کی شان اور اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اب اس کا ضد معنی بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ایک دم ہم کو لینا پڑتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لیں کہ اب قرآن پاک ہی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ صاحب کا لفظ استعمال، ما ضل صاحبکم وما غوا، سورہ نجم میں، تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، صاحب یہاں پر حضور کی شان ہے، اور کم سے مراد صحابہ ہیں، اے صحابہ کرام کی جماعت ہو تمہارے صاحب۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر صاحب کا معنی اگر مطلب ساتھی کے معنی میں، فرینڈ کے معنی میں ایک دم ایزی لے لیں، صاحب کا معنی جیسے اب دیکھیے حیدرآباد کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہر مرید اپنے پیر کو صاحب کہتا ہے، کتنا کامن نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر اے صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے، یہ معنی لیں گے آپ۔ ذرا دیکھیں کہ جمہور ترجمہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن ذرا سی یہاں پر ایک عقیدے کا ترجمہ بھی آپ ذرا محبت سے آپ دیکھیں۔ میرے حساب سے اگر جو میں نے کہا کہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید جو ہے بہت ضروری ہے، اس کی شان، اس کا اسٹیٹس دیکھیے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ صاحبکم سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معنی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طریق حق و ہدایت سے عدول نہ کیا۔ یعنی دیکھیے صاحب کا لفظ ایک دم صاحب ہی کیا، کوئی ترجمہ نہیں کیا، جبکہ ڈکشنری میں دیکھیں ساتھی، صاحب کا کیوں؟ دیکھیے کہ یہاں پر معنی یہ کہ اے صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے، یعنی تمہاری صحبت میں نبی رہے، نہیں، اے تم صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے، یہ مفہوم ہے۔ تو صاحب کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے بشر مثلکم کا ترجمہ دیکھیے آپ، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اگر ترجمہ صرف کریں گے نہیں، میں تمہاری طرح اس طرح ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، دیکھیں آپ ایسے ہی۔ تو کہنا یہ ہے کہ توحید اور رسالت کی شان، اس کا اسٹیٹس، اس کا لیول آپ جب تک معلوم نہ ہو، سینس میں دماغ میں نہ ہو تو ترجمہ کرنے کا نہیں۔ اب دیکھیے اشرف علی تھانوی نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ میں ترجمہ مطلب ضم کی نسبت نبی کی طرف کر دیا، تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اللہ اگلے پچھلے گناہ حضور کے معاذ اللہ، ارے جب حضور ہی گناہ گار ہوں گے تو امت کی بخشش کون کرے گا؟ امت کی بخشش کی خاطر حضور کا معصوم ہونا، یہ ترجمہ معصومیت نبی، نبوت، عصمت کے خلاف ترجمہ۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت نے ترجمہ کیا تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائے، یعنی آپ کے صدقے میں
آپ کی امتی کی بخشش ہوگی. کتنا عمدہ ترجمہ. تو یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت جب تک شان اس کا لیول جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ترجمہ قرآن کو نہیں کر سکتے. تو قرآن اور صاحب قرآن سے میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا. نبی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ ابوالعلا مودودی وغیرہ جو ترجمہ کیے ایک دم ڈکشنری کا سہارا لے کر کے بالکل ادھر سے ادھر ہو گئے. میں اس جانب تفصیل سے جانا نہیں چاہتا, بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو نبی سے اور نبی کو قرآن سے نہیں. قرآن خاموش کتاب الہی ہے, مصطفیٰ بولتا قرآن ہے. قرآن نہیں سمجھ سکتے آپ بغیر نبی کے. یہ ہے اصل قرآن اور صاحب قرآن کا کانسیپٹ. اب ذرا دیکھیے قرآن اور صاحب قرآن میری کتاب ہی ہے یہ. دیکھیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سی یہ اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں. بڑی اہم کتاب ہے کہ اس کو میں نے 63 آیتیں, قرآن کی 63 آیتوں پر مشتمل. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک ظاہری طور پر 63 سال. سبحان اللہ. 63 آیتوں پر مشتمل. اشارہ کیا میں نے قرآن کو نبی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. آپ ذرا دیکھیں, آج میں ایک پہلے پارٹ میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ عنوان سے ہی آپ مزہ لے لیے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے. الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ سمجھ گئے ہوں گے. ماشاء اللہ. سید صاحب, سید جاوید محی الدین صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے سادات کا سایہ ہمارے سروں پر ہو, ان کی دعائیں ہمارے لیے ہوں, جملہ مشائخ کے فیض و برکات ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے صدق و طفیل میں ہم سب کی بخشش فرمائے, ہم سب کی مدد فرمائے, ہماری آل اولاد کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے. تو 63 آیتیں میں نے پیش کی. تو اس میں سب سے پہلی آیت اب دیکھیے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 203 میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ماشاءاللہ. ذاکر حسین صاحب نوری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی بس اس صدارت کو سلامت رکھے اور آپ کی اس ذکر کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے, قبول فرمائے. ظاہری جو بھی خدمتیں ہو رہی قبول فرمائے, اخلاص عطا فرمائے, للہیت عطا فرمائے. سوا پارہ تراویح پڑھ کر بس میں خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وعدہ کے مطابق روز تو نہیں ہو سکتا, آج پھر حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ پھر شمع قرآن کے عنوان سے بھی حاضر ہوں گا. سورہ اعراف آیت نمبر 203 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کا ترجمہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو. میں تراویح گھر میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اس سے پہلے سکندرآباد کی جامع مسجد میں مطلب مسلسل 4-5 سال سے وہیں ہو رہی ہے. اس سال گھر میں ہو رہی ہے الحمدللہ. اکیلے بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, کان لگا کر سننے کی بات آئی, بڑی توجہ سے سنتی ہے الحمدللہ. جب پاؤں ہاتھ درد کرتا تو کرسی پہ بٹھا دیتا ہوں اس کو. چھوٹی ہے 6 سال 5 سال 2 سال 3 سال. تو جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. آپ غور کریں اس میں. قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی تلاوت جب ہو تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے سنیں. خاموشی اور کان لگا کر پر غور کریں. ایک لفظ میں اس کی ترجمانی ہوگی ادب. ادب و احترام کا کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے. چیخ پکار نہیں, چیخ پکار بے ادبی ہے, ادھر ادھر بے توجہی, قرآن کی بے ادبی ہے, بے حرمتی. تو معلوم ہوا کہ کان لگا کر اور خاموشی کے ساتھ سننے کی بات کرنا یہ ادب و احترام کی شان ہے. اور لعلکم ترحمون سے مراد, لعلکم ترحمون مطلب تاکہ اللہ رحم فرمائے.
اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم نے بے ادبی کی، بے رغبتی کی، بے احترامی کی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور پھر رحم کے بجائے پھر زحمت نازل ہو جائے گی۔ دو بات، قرآن کی تلاوت کا بھی کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا کہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا رحم کرے گا، تو ظاہر ہے سننے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، پڑھنے والوں کا کتنا مقام ہوگا۔ تو قرآن پاک کو سننے والے رحمت ملے گی، رحم ملے گا، توجہ سے ادب سے سنو گے تو سبحان اللہ۔ پڑھنے والوں کا کیا مقام، خدا کرے ہم سب کی تلاوت کو اللہ قبول فرمائے، جو سن رہے ہیں ان کی سماعت کو بھی قبول فرمائے۔ اب یہ تو قرآن کی شان ہوئی۔ تو اس آیت میں قرآن کی شان، قرآن کا کانسیپٹ ادب و احترام کے باب میں پیش کیا گیا کہ قرآن کو ادب سے۔ اب دوسری آیت ذرا دیکھیے تو قرآن کی تعریف، صاحب قرآن کا کانسیپٹ دیکھیے۔ اللہ سبحانہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات پارہ نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نبی کے سامنے اس طرح چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور جلدی سے مسئلہ بتا دوں، حبط اعمال کی بربادی ایمان کے زوال سے ہوا کرتی ہے، یعنی کفر سے ہوا کرتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں اونچی آواز کرنا، آپس میں جس طرح کامن ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طرح سامنے بات کرنا، یہ کفر ہے، کیونکہ حبط اعمال کی بات کی جا رہی ہے۔ اور صحیح یہی ہے کہ آگے فرما رہا ہے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یقیناً آج دیکھیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی قلم سے، کبھی نبی کے احباب، نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، ان تمام کا دل دکھا کر یہ سب بے ادبی کے لوازمات، بے ادبی کے جملے ہیں، بے ادبی کی باتیں ہیں۔ کبھی صلاۃ و سلام کا انکار، یہ سب یعنی حضور کی بے ادبی اس آیت کریمہ سے، اس آیت مبارکہ میں صاحب قرآن کا ادب و احترام بتایا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں، ایک اور بات جلدی سے بول دوں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، بشمول حدیث بھی نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ازلی ہے، قدیم ہے، غیر حادث ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ ہر مخلوق کا کلام ازلی نہیں ہے، غیر ازلی ہے، حادث ہے، غیر قدیم ہے۔ ایک اور بات، قرآن سے جو مسئلہ ڈائریکٹلی ثابت ہو حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اہل حدیث فرقہ اور ان کے ماننے والے، ان سے متاثرین اس بات کو غور کریں۔ قرآن میں جب ڈائریکٹلی مسئلہ سمجھ میں آئے، کیونکہ اصول شرع 4 ہیں، شریعت کی بنیاد جو ہے جن پر رکھی گئی ہے وہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یعنی حدیث، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ اب اس کو ایک لفظ میں سمجھا دوں، یعنی اگر شریعت سمجھ میں آ جائے قرآن سے تو حدیث کی طرف نہیں رجوع کریں گے، نہ سمجھ میں آئے تو حدیث کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی طرح اگر شریعت سمجھ میں آ جائے حدیث سے تو اجماع کی طرف رجوع نہیں کریں گے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر اجماع کی طرف رجوع کریں گے، اور اجماع سے بھی مراد اجماع صحابہ، علماء ربانیین۔ اسی طرح اجماع سے سمجھ میں نہ آئے تو قیاس مجتہدین کی طرف رجوع کریں گے۔ آج تو سب بالکل مجتہد بنے ہیں،
بالکل پتلون پہننے کرتا پاجامہ پہننے نہیں آتا، رکوع اور سجدہ کرنے والے 4-5 مرتبہ پینٹ کو صحیح کرنے والے کہتے ہیں حدیث میں ہے 8 رکعت، حدیث میں 12 رکعت۔ اب تو اس سال سے سعودی عرب میں 10 رکعت کا بھی اعلان ہو گیا، اب پرسل شروع کرنا کہ سعودی عرب میں اب 10 رکعت پڑھا جا رہا۔ پتہ نہیں یہ کون سی حدیث آ گئی ان کے پاس، اب بھی تو ڈرو سعودیوں۔ حرمین کا انخلا سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہے تمہاری بدعقیدگی سے اور شریعت پر جرأت سے۔ خیر، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ سبحانہ ہو مدد فرمائے، حرمین کا تحفظ فرمائے، حرمین کی عزت و وقار کو بحال فرمائے۔ تو اس آیت یعنی سورہ حجرات کا آیت نمبر 2 میں صاحب قرآن کا ادب سکھائے، اور آیت نمبر 203 سورہ اعراف میں قرآن کا ادب، اس میں بھی ادب و احترام کا درس دیا گیا اور اس میں بھی ادب و احترام کا، لیکن صاحب قرآن محمد رسول اللہ۔ اب بتائیے قرآن پاک ہی میں دونوں بات ہے، تو اب قرآن کا کوئی ادب و احترام کرنے کی بات کرے اور نبی کی بے ادبی کرے تو وہ مومن کیسے ہوگا؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اس کو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کمپلیٹ اللہ پر، کمپلیٹ فرشتوں پر، کمپلیٹ کتابوں پر ایمان لانا۔ بعض کتاب کی آیت پر، بعض کتاب کی آیت کو چھوڑنا، ایمان لانا۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو یہودیوں کی شان ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مومن کا لیول یہ ہے کہ کمپلیٹ قرآن پر ایمان لائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم صاحب قرآن کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، قرآن کو بھی ہم سر سے لگاتے، سینے سے لگاتے، چومتے، بغیر وضو کے چھوتے نہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب قرآن کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ دیکھ لیے ہوں گے کہ جو لوگ صاحب قرآن ضروری نہیں ہے، آج کی تاریخ میں جیسے ذاکر نالائق وغیرہ بولتا ہے، ان کے حواری جواری بھی آج کل بھی بولتے ہیں، آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معاذ اللہ ہم جملہ نہیں بولنا چاہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ارے جب قرآن ہر تاریخ میں ضروری ہے اور قرآن کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، قرآن ہمیں نبی کا ادب و احترام سکھایا جا رہا، تو کیا یہ آیت کو نکال دیں گے قرآن سے؟ قرآن میں قرآن کا ادب سکھایا جا رہا اور قرآن میں صاحب قرآن کا ادب سکھایا جا رہا، تو کیا یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے توریت اور انجیل کی طرح اٹھا لیا ہوتا؟ رکھا کیوں؟ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کا ادب و احترام بھی آج بھی، بلکہ قرآن سے اگر دیکھیں تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام دن بدن اور زیادہ سے زیادہ، اسی لیے دیکھیں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کے عمل میں نہیں ملتے ہیں، لیکن ادب و احترام سے ریلیٹڈ، تعظیم سے ریلیٹڈ ہیں، تو الحمدللہ اس کو ایکسیپٹڈ، اس کو قبول کیا گیا ہے۔ جس طرح دیکھیے درود و سلام اجتماعی طور پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اردو میں، عربی میں، انگلش میں، دیگر تمام زبانوں میں پڑھتے ہیں، یہ ادب و احترام سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ایکسیپٹڈ ہے، قبول ہے الحمدللہ۔ تو ادب و احترام دن بدن جتنے زیادہ ہوں گے، آج کھل کر کے کہہ دوں خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اگر وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر دعا کر رہی ہے امت تو کبھی قبول نہیں ہوگی، صدیاں لگ جائیں گی۔ یہ تمام بیماریوں کے جانے کے لیے نبی کا وسیلہ لو، انشاءاللہ ہر بیماری سے نجات ملے گی۔ شافع الامراض ہیں وہ، دافع البلا والوبا ہیں وہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں کیا کہا اللہ نے؟ اے گنہگارو در رسول پہ حاضر ہو جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تم پر رحم کریں گے، ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ تواب اور رحیم کب اللہ کو پاؤ گے؟ اللہ کو چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو، چاہتے ہو کہ اللہ رحم کرے تم پر، اور یقیناً آج تو کورونا وائرس کے حوالے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں نا۔ تو اگر چاہتے ہو در رسول سے، در رسول کا وسیلہ لو، در رسول پر حاضر ہو۔ اور حاضر کیسے ہوں گے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے مدینہ ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا سورہ احزاب آیت نمبر 6-7 میں، آپ دیکھیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تم نہیں آ سکتے، پیسے نہیں ہے، پاسبلٹی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نبی کو تمہاری جان سے زیادہ قریب کر دیتا ہوں۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لیں، دعا کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ آپ کا رونا پسند کر رہا ہے، اسی لیے تاخیر قبولیت دعا کر رہا ہے. قبولیت دعا تو ہے، اظہار قبولیت کی تاخیر آپ کے رونے کو پسند کر رہا ہے. روئیے، خوب گر گرائیے، اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. تو اس آیت کریمہ میں بتائیں، جو لوگ قرآن کو علیحدہ کرتے ہیں نبی سے اور کہتے ہیں نہیں آج کی تاریخ میں ہمیں قرآن کافی ہے، اور قرآن کافی ہے تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نبی کی تعظیم، نبی کا ادب و احترام. بلکہ سورہ فتح آیت نمبر 8-9 میں اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کو مؤخر فرمایا ہے تعظیم رسالت پر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام میری پاکی بیان کرنا چاہتے ہو کہ تیرا سبحان اللہ قبول ہو، چاہتے ہو کہ تیری تسبیح قبول ہو، تیری عبادت قبول ہو، تو میرے نبی کی تعظیم کرو. ایمان والو تعظیم کرو، پھر عبادت کا نذرانہ پیش کرو. قرآن کو صاحب قرآن سے الگ کر کے، علیحدہ کر کے نہیں سمجھ سکتے، کھلی بات ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اس دونوں مفہوم کو، قرآن کو نبی سے اور نبی کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے، فہم قرآن نہیں ہو سکتا، قرآن نہیں سمجھ سکتے، درس قرآن نہیں مل سکتا، ہدایت قرآن نہیں مل سکتی نبی کے بغیر. عقیدہ رسالت میں ایکٹیو ہونا، عقیدہ رسالت کی شان، اس کا لیول آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن آپ کے لیے تو اترا ہے، آپ پر نہیں اترا. آپ کا سیکنڈ راؤنڈ ہے، ہمارا سیکنڈ راؤنڈ. تو جس ذات پر اللہ پاک نے اتارا ہے اس ذات کو کیسے چھوڑیں گے؟ ایکسپلینر آف اسلام از فرسٹ. سب سے اعلیٰ صحیح ایکسپلینیشن کرنے والی ذات کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی. یہ ترتیب ضروری ہے، ورنہ پھر گمراہی ہے اسی قرآن سے، گمراہی ہے اسی قرآن سے پھر ہدایت ہے. تو گمراہی کا پیمانہ یہ ہے کہ نبی کو چھوڑ کر قرآن کا ترجمہ کریں گے، ڈکشنری کا سہارا لیں گے تو قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے، قرآن آپ کی ہدایت نہیں کرے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آیا. ایک نور آیا اور روشن کتاب. اب آپ ذرا مجھے بتائیے، ہم بریلی سے، نظامیہ سے، کچوچھا سے، مارہرہ سے، اشرفیہ مبارک پور سے، اپنے علماء سے، اپنے استاد سے اگر سہارا لیں تو کہیں گے یہ دیکھیے یہ جو ہے اپنی ایکٹیویٹی پیش کر رہے ہیں. تفسیر جلالین کو کون نہیں جانتا؟ ہر ادارے اسلامی میں، ہر اسلامی ادارے میں جہاں فضیلت کی ڈگری یا اسلامی درس دیا جاتا ہے، ہر مدارس میں، ہر مدرسے میں تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، کتاب پڑھائی جاتی ہے. اب جب یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس سے یہ مراد ہے وہ مراد ہے تو اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں. یہ جماعت والے خاص طور سے اس طرح کی ایک دم ہوا عوام کے اندر لا دی. تفسیر جلالین جو مدارس اسلامیہ کے درسیات میں شامل ہے، اس کی صراحت کے مطابق اس آیت مائدہ 15 میں نور سے مراد صاحب قرآن اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. اب میں تھوڑی دیر خاموش ہوں، آپ تھوڑا مزہ لیجئے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. نور سے مراد قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد صاحب قرآن، اور کتاب مبین سے مراد قرآن، جس کا واضح مطلب ہوا کہ نہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نور محمدی صاحب قرآن ضروری ہے.
اس کے بغیر ممکن نہیں فہم قرآن. اور ایسا کیوں کرنا ہو سبحان اللہ جبکہ توحید ذات الہ اللہ رب العزت کی الوہیت کی ذات کی وحدانیت ایک واحد حقیقی معبود اس کی جو توحید ہے اس کی معرفت اللہ پاک نے رسالت محمدی پر موقوف فرمایا. یعنی خدا ایک ہے، اس خدا کے ایک ہونے کے عقیدے کو خود خدا نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے میرا رسول ہے. واہ واہ. توحید کی معرفت موقوف ہے رسالت کی معرفت پر. اب آپ غور کریں، بڑا دعویٰ کر لیا میں نے، لیکن میں اس کو ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اس سے میں بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. ترجمہ سنیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. کچھ لوگ ترجمہ کر دیں اللہ ایک ہے، بس اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے کی عربی ہوتی ہے اللہ واحد، اور یہ جملہ انشائیہ ہے یہاں پہ، اور اللہ واحد جملہ اسمیہ ہوگا. اللہ واحد اگر ہے یا اللہ احد اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سورہ اخلاص کا آغاز اللہ احد سے نہیں ہے، قل سے آغاز ہے اس کا. اب اس آیت پاک میں اعلان توحید سے پہلے، یعنی اللہ ایک ہے سے پہلے، اس اعلان سے پہلے لفظ قل پر غور کیجیے. آپ کا دل اور آپ کا دماغ تھوڑا سا بھی سینس ہے تو کیا ہے یہ بات کھل کر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وحدانیت خدا، اللہ کی احدیت کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب یہ اعلان زبان رسالت محمدی سے ہو. سبحان اللہ. جب یہ اعلان زبان رسالت محمدی سے، اے حبیب آپ کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، محظوظ ہوئیے. سبحان اللہ. آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، ورنہ ابو جہل بھی ہے اللہ کی قسم واللہ. آج بھی آپ دیکھیں نجدیوں کے پدے کے واللہ محمد واللہ، نہیں، وہ اللہ جو زبان محمد الرسول اللہ نے ادا کی، اس اللہ کو ماننا وہ اللہ ایک ہونے کی دلیل ہے. اس زبان رسالت کے اعتبار کے بغیر الوہیت کا اعتبار ہی نہیں. اللہ کے ایک ہونے کے لیے، عقیدہ توحید کو لینے کے لیے، عقیدہ توحید کی بقا و تحفظ قلبی کے لیے عقیدہ رسالت آپ کو رکھنا ہوگا کہ کون اللہ، وہ اللہ جس اللہ کا پتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کا اعلان زبان رسالت محمدی کرے. توحید وہی معتبر ہے. تو جو لوگ صرف توحید توحید اللہ اللہ کی رٹ لگاتے ہیں وہ غور کریں کہ سورہ اخلاص میں کہاں گئی تمہاری خلوصیت اور تمہارا اخلاص کہاں گیا. اپنے اخلاص کو سورہ اخلاص سے سیکھو. کتنا اعلان ہے، اللہ احد ایک، اللہ الصمد دو، لم یلد تین، لم یولد چار، ولم یکن لہ کفوا احد. 5 خصوصیت خدا. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ والد نہیں، اللہ بیٹا مولود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کفو نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں. یہ سب آج دیکھیے جماعت والوں وہابیوں کی زبان پر غیر اللہ، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو وسیلے. ارے بتا اللہ کے بے نیاز ہونے کا عقیدہ کس نے دیا؟ تو دے رہا ہے، تو آج 1400 برس کا ہے. سب سے پہلے اس بے نیازی کا عقیدہ کس نے دیا؟ اگر آپ کہتے ہو محمد رسول اللہ نے، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے بے نیاز ہونے کا عقیدہ جب رسول اللہ نے دیا تو بے نیاز ہونے کے عقیدے کو معتبر اسی وقت مانیں گے جبکہ اس دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا بھروسہ ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا.
اور اگر آپ کا نعرہ یہ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں نبی کی ضرورت نہیں، آج کی تاریخ میں صاحب قرآن کی ضرورت نہیں، تو پھر اس قرآن کی آیت کے پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، اس قرآن کی آیت کے ترجمانی اور ترجمے کا کوئی حق نہیں۔ توحید کی ترجمانی، خدا کی صمدیت و احدیت و لم یلد ولم یولد اور لم یکن لہ کفوا احد کی ترجمانی کا حق اسی کو ہے جو مصطفیٰ کی زبان پر بھروسہ کرے، جو صاحب قرآن پر بھروسہ کرے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھروسہ کرے۔ ماشاءاللہ میرے مرید سکندر غلام رسول اشرفی صاحب بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دیکھا کریں آپ لوگ تو سلام کر دیا کریں، تاکہ تین چیزیں اس کے اندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج یقین جانیے کہ ان تینوں کی ضرورت ہے، تینوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سلامت بھی رکھے، اللہ رحمت بھی نازل فرمائے، اللہ برکت بھی نازل فرمائے، ان تینوں کے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تو خدا کی ترجمانی، احدیت کی ترجمانی، اللہ کی ترجمانی، 99 نام کی ترجمانی، خدا کی عبادتوں کی ترجمانی، خدا سے ریلیٹڈ چیزوں کی ترجمانی کرنے کا حق اسی کو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتا ہو۔ خلاصہ آج جو میں نے درس دیا ہے، 4 آیتیں پیش کر کے پھر دوسری نشست میں انشاءاللہ پیش کروں گا، چونکہ ٹائم بھی زیادہ اب ظاہر 40 منٹ ہو گئے، دوسری نشست میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہی کہوں گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کریں، قرآن پاک کا جب بھی ترجمہ کریں، نبی پر درود بھیجیں، نبی کی طرف توجہ کریں، نبی کا وسیلہ لیں، قرآن کی تلاوت کی قبولیت کے لیے نبی کا وسیلہ ہو، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کا وسیلہ ہو۔ نبی کے بغیر نہ قرآن کی تلاوت کیجیے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ذات رسالت کی اہمیت دل میں بٹھائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھائیے۔ آپ کی محبت ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کو بھی سمجھا دے گا، دین کو سمجھا دے گا، شریعت کو سمجھا دے گا، اور اعمال کو بھی قبول کر دے گا۔ اور آج کی خصوصیت کے ساتھ تاریخ میں یہ جملہ کہوں گا، آج کی تاریخ میں جس نے کہا کہ نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں آج کی تاریخ میں خصوصاً، اور ہر تاریخ میں وہ تاریخ ہی نہیں بن سکتی ہے نبی کے بغیر۔ ماضی و حال ہو کہ مستقبل، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تو آج کی تاریخ ہو یا کوئی تاریخ ایسی ہو ہی نہیں سکتی، دنیا، برزخ، قبر، حشر، یہاں تک کہ جنت، ہر جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت ہے، اور کہیں پر بھی ہم حضور کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کو ہم حضور کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، کلام اللہ کو حضور کے بغیر نہیں سمجھ سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عز و جل، اللہ تعالی کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر رہا کیا؟ دین نہیں سمجھ سکتے، شریعت نہیں سمجھ سکتے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، خدا نہیں سمجھ سکتے۔ تو خدا کو نہیں سمجھ سکتے نبی کے بغیر، تو خدا سے مانگ سکتے کیسے ہیں نبی کے بغیر؟ خدا سے بلا کو کیسے ٹلوا سکتے ہیں نبی کے بغیر؟ خدا سے وبا کو کیسے ٹلوا سکتے ہیں نبی کے بغیر؟ ہمیں چاہیے کہ اگر بلاؤں سے، مصیبتوں سے اگر ہمیں نجات چاہیے تو یقین جانیے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وسیلہ کے باب میں ایکٹیو رہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم حضور رحمت عالم صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں پروردگار قرآن کا فہم عطا فرما، اور لوازمات قرآن، تفسیر قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن کی عظمت اور اس کی تمام تر چیزیں ہم سب کو عطا فرما مولا۔ پروردگار ہم سب کو اپنے حبیب دانائے غیوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سے جو کچھ بھی عبادتیں ہو رہی ہیں مولا اس میں جو لغزشیں ہو رہی ہیں اسے معاف کر دے، واسطہ تجھے نبی کا، واسطہ تجھے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، واسطہ تمام انبیاء و مرسلین کا، واسطہ صحابہ و تابعین کا، واسطہ تمام اقواس و اقطاب کا، مشائخ کا، تمام سلاسل حقہ، عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، اشرفیہ، عزیزیہ، حامدیہ، حمیدیہ، کالپویہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کا۔ پروردگار یا اللہ اپنے حبیب کی رضا کی خاطر
حبیب کی امت پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی رضا کی خاطر اپنی امت پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے مولا سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں 118 میں 128 میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تیرے حبیب کا امتی کا مشقت میں مبتلا ہونا، تکلیف میں مبتلا ہونا تیرے حبیب کو ناگوار گزرتا۔ تیرا حبیب آج بھی روضہ انور میں کتنی تکلیف، کتنی مشقت، کتنی پریشانی میں کتنا رو رہا ہوگا۔ مولا اپنے حبیب کو راضی کر، جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے مولا، جمال مصطفیٰ کو دیکھ مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، امتی کے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، ہم امتی کے گناہوں کو نہ دیکھ مولا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 118 میں میرے نبی نے جب تلاوت کی، پروردگار ہاتھ اٹھایا تھا، اے اللہ میری امت، تو نے جبرائیل کو بھیج کر کے کہا تھا جبرائیل پوچھو جا کر میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں۔ امت کے لیے روئے تھے تو پروردگار تو نے کیا کہا تھا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، میرے حبیب مت روئیے ہم آپ کو راضی کر دیں گے، میرے حبیب مت روئیے ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو دکھ نہیں دیں گے۔ آج حضور کی امت پریشان ہے، یہ سچ ہے مولا ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمیں نہ دیکھ مولا، اپنے حبیب کو دیکھ، بے بسوں کے بس کو دیکھ، بے کسوں کے کس کو دیکھ مولا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی خاطر تو نے اپنے حبیب کو رضا کا وعدہ کیا مولا، حضور کو راضی کرنے کے لیے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما مولا، ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ہم نہیں کہہ رہے مولا، ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے ہیں مولا، اپنے حبیب کی جمال کے صدقہ طفیل میں حبیب کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے تو نے سب کچھ کیا مولا۔ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، رب حب لی امتی، کہا میرے حبیب ہم امتی میں ہیں مولا، یہ سچ ہے کہ ہم احساس امتیت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، واسطہ تجھے نبی کا، رب حب لی امتی والے نبی کا، امتی امتی کہہ کر جن کے لب پر ہمیشہ رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے امتی کے لیے۔ ہم گستاخ نہیں ہیں مولا، بے ادب نہیں ہیں مولا، ہم بے عمل ہیں پروردگار، اعتراف کرتے ہیں، لیکن گستاخ نہیں ہیں مولا۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو پریشان ہے مولا، تیرا وعدہ سچا ہے مولا، حبیب کی رضا کی خاطر ہمیں معاف کر دے، حبیب کی رضا کی خاطر ہمیں معاف کر دے۔ آقا رب کو منائیے، رب کو منائیے، آقا آپ کی امت پریشان ہے، ہلاکت کے دانے پر پریشان ہے، ظالموں نے زبان دراز کی ہے الوہیت پر بھی، آقا رب کو کہوا کر کے ہر طرح کی وبا اور بلا سے ہم سب کو نجات دلوائیے۔ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ جمعہ کے روز آپ کی بزم خدمت میں شمع قرآن کے عنوان سے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔